شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان سے رمضان تک یہ چلتے پھرتے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی ہے۔ محترم ناظرین، شعبان سے رمضان تک چلتے پھرتے یہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی ہے۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ ان اذکار میں سے ایک یہ تسبیح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تسبیح دنیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس تسبیح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا وہ بندہ کبھی کسی پریشانی میں، اچانک آنے والی مصیبت میں، بیماری میں، رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں اس سے سرخرو کرتا ہے۔ دونوں جہاں میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، بے روزگار ہے، گھر میں کاروبار میں برکت نہیں، تو وہ یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ تمام پریشانیوں کا حل اس تسبیح میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے گئیں اور آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ بکریاں جب واپس آتی تھیں تو خوب سیر ہوتی تھی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ دیگر لوگوں کی جو بکریاں ہوتی تھیں ان کا دودھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز اور بھرے ہوتے ہیں اور ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا۔ ہم بھی اسی جگہ چراتے ہیں جہاں پر وہ چراتی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہہ میں ہوگا اور جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کو جہنم کی تہہ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ ایک نہر میں اس کو غسل دیا جائے گا جس کو آب حیات کہتے ہیں۔ وہ بالکل پاک صاف ہو کر نورانی بن جائے گا اور نکھر جائے گا۔ اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے کلمے کی بڑی نعمت ہم سب کو عطا کی ہے۔ اللہ پاک اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جس نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اس میں بہت بہتری کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب کفران نعمت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں اور اس سزا بھی دیتے ہیں۔ وَلَا كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو کلمے کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہمیں کلمے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا جو ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یتلو علیہم آیات سے مراد تبلیغی دعوت کی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا پہلا مقصد تبلیغ کی دعوت ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، یا اس طرح کا کوئی لفظ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جسے میں بیٹھ کر کرتی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ، یہ تیرے لیے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 100 دفعہ الحمدللہ کہہ، یہ تیرے لیے 100 کاٹھی اور لگام لگانے والے گھوڑوں کے برابر ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دی گئی۔ اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہہ، یہ تیرے لیے 100 قربانی کے اونٹ دینے کے برابر ہوگا جو پٹے والے اور اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ۔ ابن خلف کہتے ہیں
میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دے گا اور تجھ سے بڑھ کر کسی شخص کے عمل آسان کی طرف نہیں اٹھیں گے سوائے اس کے جو تجھ جیسا عمل کرے۔ اسے امام نسائی اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ احمد کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسے امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ توحید ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے، وہ 4 کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا مرتے دم تک کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ یہ کلمات پڑھنے والا ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پاتا ہے۔ اس تسبیح کو ماہ شعبان کے مہینے میں لے کر رمضان تک چلتے پھرتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد اور رات کو بستر پر سونے سے پہلے لازمی پڑھ کر ان کو اکٹھا ملا کر سوئیں۔ یعنی آپ اکٹھا ملا کر پڑھیں یا علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں، لیکن ان کو لازمی پڑھا کریں، ان کو پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ تسبیح آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غم کو دور کر دے گا۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب بھی نماز پڑھیں ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں میں بازی لے گئے۔ فرمایا، یہ لوگ کیوں؟ عرض کی کہ جس طرح انہوں نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا تو ہم نے بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنا وافر مال راہ خدا میں خرچ کیا جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ان لوگوں سے بڑھ کر ہو جاؤ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے گا مگر جو تمہاری طرح کرے۔ تم اپنی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور قدرت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتری کی مشیت سے ہی ہے۔ اس نے عرض کیا، کلمات حمد تو میرے رب کے لیے ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہا کہ اللہم ارحمنی واغفر لی واہدانی وارزقنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق سے نواز اور عافیت عطا فرما۔ اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث پیش کرتا ہوں تو اس کی تصدیق اللہ کی کتاب سے لاتا ہوں۔ کوئی بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ، ایک ایک فرشتہ ان کے الفاظ کو پکڑ لیتا ہے، انہیں اپنے پر کے نیچے دبا لیتا ہے اور انہیں لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اس فرشتہ کا فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزر ہوتا ہے، وہ اس کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ انہیں رحمان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور وہی نیک عمل کے مدار کو بلند فرماتا ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔